السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم سوال یہ لے کر آیا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک صنف نازک کو کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور صنف نازک کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے المرأۃ عورۃ، کہ عورت سراپا پردہ ہے، چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لعنت بھیجتے ہیں عورتوں کی طرف دیکھنے والے پر، اور جس عورت کی طرف دیکھا جا رہا ہے اس عورت پر بھی، یعنی دونوں پر اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ آدمی جب تک زندہ ہے تو زندگی کی حالت میں اپنے اعتبار سے وہ آدمی پردہ کرتا ہے، عورت پردہ کرتی ہے، لیکن جب کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو وہ پھر مردہ ہو گئی، اس میں جان نہیں رہی، اور جان نہ رہنے کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ پیر نہیں چلا سکتی، وہ پردہ کرنے پر اب قادر نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد جب میت مردہ ہے اور وہ چارپائی پر پڑی ہوئی ہے، لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان میں محرم بھی ہوتے ہیں اور غیر محرم لوگ بھی ہوتے ہیں، تو آیا جو محرم ہیں ان کا تو دیکھنا شریعت مطہرہ کے اندر، اور اسی طرح سے غیر محرم جو لوگ ہیں ان کا دیکھنا شریعت مطہرہ کے اندر آیا جائز ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں ہم بحث کریں گے کہ جو دو روایتیں میں نے پڑھی ہے، ان دو روایتوں کے اندر موت اور زندگی کی کوئی قید موجود نہیں ہے، کہ پردے کا جو معاملہ ان دونوں حدیثوں کے اندر بتایا گیا ہے کہ زندگی کے اندر کرو یا زندگی کے بعد یعنی موت کے بعد بھی کرو، اس بارے میں کوئی فیصلہ بیان نہیں کیا گیا ہے، یعنی یہ دونوں روایتیں عام ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ حکم بھی عام ہوگا۔ جب حکم عام ہوگا، چاہے موت سے پہلے یعنی زندگی کی حالت میں ہو یا زندگی ختم ہو جائے موت کے بعد ہو، تو دونوں صورتوں میں پردہ کرنا واجب ہے، پردے کا ہونا ضروری ہے۔ اس وقت پردہ کرنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ جو عورت کے محرم حضرات ہیں وہ ان کو پردے میں رکھے، چھپا کر رکھے، ڈھک کر رکھے، تاکہ کسی نامحرم کی نظر اس میتہ کے اوپر نہ پڑے۔ نامحرم جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو رشتہ دار کہلاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو غیر رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ رشتہ داروں کے اندر جیسے ماموں زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، اور بہنوئی ہیں، بہنوئی کے بھائی وغیرہ ہیں، اور اسی طرح سے ماموں زاد بھائی جتنے بھی ہوں، اب سوتیلا ہو یا وہ سگا ہو، اسی طرح سے چچیرے بھائی وغیرہ، تاؤزاد بھائی وغیرہ، یہ بھی غیر محرم ہیں، محرم نہیں ہیں، ان سے بھی پردہ ہے، اور یہ تو وہ ہیں جن سے رشتہ ہے، رشتہ ہونے کا مطلب خاندانی رشتہ ہے، تو یہ وہ محرم ہیں جن سے خاندانی رشتہ ہونے کے باوجود وہ غیر محرم ہیں، یعنی دنیا کے اندر یعنی زندگی کی حالت میں بھی ان لوگوں سے پردہ ہے، تو موت کے بعد بھی ان لوگوں سے پردہ واجب ہے۔ اور باقی وہ لوگ کہ ساری کائنات کے اندر جو خاندانی رشتہ نہیں رکھنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام مرد، چاہے وہ
سب کے سب چاہے ولی کامل ہو یا کمزور ترین آدمی ہو اور کیا نام ہے تقوی اور پرہیزگاری کے اندر کوئی مقام اور کوئی درجہ نہ رکھتا ہو، وہ سب کے سب غیر محرم ہیں، وہ سب کے سب ایسے لوگ ہیں کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان زندگی کی حالت میں جس طرح سے ان حضرات سے عورت کا پردہ ہے، اسی طرح سے موت کے بعد بھی عورت کا ان حضرات سے پردہ ہے۔ اور محرم کے اندر باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، اسی طرح سے بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے اور پوتا ہے اور نواسا ہے۔ اسی طرح سے جن سے نکاح بالکل زندگی کے اندر کبھی نہیں ہو سکتا، وہ سب کے سب حضرات محرم کہلاتے ہیں۔ اور محرم کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زندگی میں جب چہرے کو دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کی اجازت دی ہے شریعت نے، تو وہ حضرات موت کے بعد بھی کیا نام عورت کے چہرے کی زیارت کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہی حضرات وہ ہیں جو مردے کو یہاں گھر سے قبرستان تک لے کر جائے، مستحب طریقہ یہی ہے اور افضل طریقہ یہی ہے کہ وہی لوگ لے کر جائیں اور پھر یہی لوگ قبر کے اندر پردے کے ساتھ مردے کو اتاریں۔ لیکن اگر محرم حضرات جو ہیں وہ افراد میں کم ہو کہ ایک چارپائی اٹھانے کے لیے کم سے کم 4 آدمی کی ضرورت ہے، لیکن آدمی تعداد میں کم ہو، 3 ہو یا 2 ہی ہوں، تو پھر اور لوگوں کی مدد لی جا سکتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کی مدد لی جا سکتی ہے جو واقعتاً پرہیزگار ہوں اور دیندار ہوں، ان لوگوں کی مدد لی جا سکتی ہے، لیکن عام لوگوں کی اس سلسلے میں مدد نہیں لی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت مطہرہ نے کچھ احکام وہ دیے ہیں جو حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ مرد کو اپنی عورتوں کو پردے کے اندر جو رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ صرف زندگی کے اندر نہیں ہے کہ موت جب عورت کو آ گئی اس سے پہلے بھی حکم تھا کہ اسے چھپا کر رکھو، پردے کے اندر رکھو، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب بھی اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اسے اب بھی چھپا کر رکھو، ڈھک کر رکھو۔ اس سلسلے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا واقعہ سامنے رکھیے، ان کی زندگی کو سامنے رکھیے اور ان کا قول یاد رکھیے کہ انہوں نے موت سے کچھ دیر پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم اور میرے یہ 2 بیٹے ہی جنازے کو لے جائے قبرستان اور دفن کر دینا، اور اعلان کر کے مجمع اکٹھا کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ وہ پورا واقعہ کیا ہے اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے، جتنی کی ضرورت تھی میں نے اتنی بات بیان کر دی ہے کہ دیکھو وہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف اور صرف میرے 2 بیٹے ہیں اور آپ ہیں، اور آپ تینوں مل کر مجھے قبر کے اندر دفن کر دینا، اور یہ بھی بات یاد رہے کہ جب مجھے لے جایا جائے یہاں سے قبرستان کے لیے تو اچھی طرح سے کپڑوں کے ذریعے سے اسے جنازے کو ڈھک دیا جائے تاکہ اور لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو میری قد و قامت کیا ہے اور اسی طرح سے میری لمبائی چوڑائی کیا ہے، یہ بھی معلوم نہ ہو سکے۔ یہ تھی پرہیزگاری۔ آج ہم نام لیوا ہے اسلام کے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے، لیکن ہمارے اندر وہ دینداری اور پرہیزگاری نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے ہمکنار فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش ہے کہ تمام سامعین ویڈیو سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو سماعت کرنے کے بعد سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم۔